أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 14 جنوری کے سبق کے لیے بھی چند موضوعات ہیں. سب سے پہلا موضوع ہے کہ مومنین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہوتی ہے. اس کا ذکر سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 74 میں ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص کرتا ہے اور اللہ عظیم فضل والا ہے. جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ خداوند عالم کے فضل و کرم اور رحمت کا دسترخوان کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے بچھا ہوا ہے اور ہر چیز اپنے ظرف کے مطابق نعمتوں سے بھرپور دسترخوان سے بہرہ مند ہو رہی ہے. لیکن ان مخلوقات میں سے مومنین اور اولیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے خاص نعمتوں کا دروازہ کھول رکھا ہے. رحمت کے ان جلووں میں سے بندگی کی توفیق، عبادت کا زیادہ انجام دینا، ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور اخروی پاداش سے بہرہ مندی کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. مومنین کے لیے اس رحمت کا مختص ہونا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت عام سے صحیح طرح فائدہ اٹھایا ہے. اسی لیے انہوں نے اپنے اندر فیض اور رحمت الہی کے حصول کی زیادہ سے زیادہ ظرفیت اور قابلیت پیدا کر لی ہے اور اس رحمت خاص کے مستحق ہو گئے ہیں. یہ عبادت وغیرہ اور یہ عبادت دیگر کافر لوگ جو ہیں انہوں نے ناشکری کرتے ہوئے ہدایت کا راستہ نہ اپنا کر احسان الہی کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیے ہیں. بعبارت دیگر یہ کافر لوگ ہیں جنہوں نے ناشکری کرتے ہوئے ہدایت کا راستہ نہ اپنا کر احسان الہی کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی مزید نعمت سے وہ محروم ہو گئے ہیں. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اپنی رحمت کے سبب اپنے بندوں کو رزق عطا کرتا ہے اگرچہ وہ اس کی اطاعت نہ بھی کریں، اور رحیم اس لیے کہ اس نے مومنین کو ان کی عبادت میں گنجائش دے رکھی ہے. یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام جو منسوب ہے امام سے، اس کے صفحہ 34 پر حدیث ہے جس کا نمبر ہے 12. اور آج کا دوسرا موضوع ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متوسم یعنی حقیقی اور اولین معنی میں صاحب فراست انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں متوسم ہوں اور میرے بعد ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو میری اولاد میں ہوں گے وہ متوسم ہوں گے. یہ اصول کافی اور تفسیر عیاشی میں لکھا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں سورہ حجر کی آیت نمبر 75 ہے جس میں ارشاد الہی ہوا ان فی ذالک لآیات للمتوسمین. ترجمہ یہ کہ حقیقتاً ہر قصے میں سمجھدار اور پہچان والوں اور غور سے دیکھنے والوں کے لیے عبرت کی بڑی نشانیاں ہیں. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فہم و فراست سے ڈرو کیونکہ وہ نور خدا کے ذریعے سے دیکھتا ہے اور خدا کی توفیق سے بولتا ہے. یہ تفسیر عیاشی اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی فراست سے بچو کہ اگر کہیں انہوں نے تمہارے جرائم کی گواہی دے دی تو پھر تم جہنم میں اوندھے ڈالے جاؤ گے. خدا کی قسم
فراست حقیقت ہے جو خدا اپنے خاص بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، یا چھپے ہوئے حقائق کو ان کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ یہ تفسیر روح البیان میں حدیث ہے۔ تو فراستن کے معنی ہے کسی چیز پر ظاہری نظر کر کے اس کے باطن کا حال معلوم کرنا، یہ المنجد میں لکھا ہوا ہے۔ اور آج کا تیسرا موضوع یہ ہے کہ شہید جو ہے وہ دوبارہ شہادت کے لیے دنیا میں واپسی کی خواہش کرتا ہے۔ سوائے شہید کے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مر جائے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے اچھائی مقرر ہو چکی ہو، یا دنیا و معافیہ اس کے لیے بہتر ہو، اور وہ پھر کبھی دنیا میں واپسی کی خواہش کرے۔ شہید دنیا میں واپسی کی تمنا اس لیے کرے گا کہ وہ شہادت کی فضیلت کو دیکھ چکا ہوگا، وہ اسی لیے واپسی کی تمنا کرے گا کہ دنیا میں دوبارہ شہادت کی سعادت حاصل کر سکے۔ یہ صحیح مسلم کی جلد 3 میں صفحہ 1498 پر حدیث موجود ہے۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی ہے کہ جو بھی بہشت میں داخل ہوگا وہ دنیا میں دوبارہ واپسی کی خواہش نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن شہید اس بات کی تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں لوٹایا جائے اور اسے 10 مرتبہ قتل کیا جائے، کیونکہ وہ اس شہادت کی عزت و بزرگی کو دیکھ چکا ہوگا۔ کنز العمال میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مسرور کرنے والی اچھائی عطا فرماتا ہے، اور دنیا و مافیہ میں بھی اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ وہ کبھی دنیا میں واپسی کی خواہش نہیں کرتا سوائے شہید کے، کیونکہ شہید اس بات کی تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے اور دوسری مرتبہ جام شہادت کو وہ نوش کرے۔ مستدرک الوسائل میں یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے بھی گفتگو کی ہے پس پردہ کی ہے، جبکہ تمہارے والد سے بالمشافہ گفتگو کی ہے، اور اسے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ چنانچہ اس نے کہا میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ دوسری مرتبہ جہاد کر کے جام شہادت نوش کروں۔ تو شہادت کا یہ مقام ہے اور شہید کا یہ مرتبہ ہے، اس لیے ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ ہم موت سے ڈرے نہیں بلکہ موت کی تمنا کریں اور اس کے لیے شہادت کی دعا مانگیں۔ خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو کر شہادت کی موت نصیب ہو، ان کے قدموں پر اپنی جان نثار کریں۔ کوئی ایسا موقع ہے کہ امام ہمیں طلب کریں تو انشاءاللہ ہم بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی تاخیر کے، عجلت کے ساتھ جلدی سے امام کی خدمت میں پہنچیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ اس کے لیے ہمیں خود بھی تیار رہنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی تیار رکھنا چاہیے، اپنے معاشرے میں اس بات کو پھیلانا چاہیے کہ ہمیں شہادت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور ہمیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شہادت کی موت تو وہ موت ہوتی ہے کہ انسان بہشت میں کسی چیز کی تمنا نہیں کرتا، لیکن اس بات کی وہ تمنا کرے گا شہادت کے بعد جب وہ اپنے مراتب کو دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں اور کئی بار شہید ہوں اور مجھے پھر اتنا بہترین اجر ملے۔ تو شہید کا جو اجر ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ خدا کے ہاں سے رزق پاتا ہے اور اس کی نہ حیات کا ہم تصور کر سکتے ہیں نہ اس رزق کا ہم تصور کر سکتے ہیں جو شہید کو ملتا ہے۔ خدا عالم اب تک جتنے بھی شہید ہو چکے ہیں ان کے مراتب کو مزید زیادہ فرمائے اور ان کو بلند مراتب نصیب ہوں، اور ہمیں بھی یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم بھی راہ خدا میں شہادت کا نذرانہ پیش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔